منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج یکم مئی ہے اور یکم مئی کو دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں لیبر ڈے کے نام پر چھٹی بھی ہوتی ہے۔ اس دن کچھ ریلیاں، کچھ سیمینار، کچھ جلسے بھی ہوتے ہیں اور اس کو یوم مزدوراں کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید صرف یہ دن چھٹی کر کے دن ہی منایا جاتا ہے، اس کے جو مقاصد ہیں یا جو اصل ہونا چاہیے اس پر کچھ بھی عمل نہیں ہوتا۔ دین اسلام نے جہاں ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے اور کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اسی طرح مزدور، خادم، لیبر، کام کرنے والے طبقے کے بھی کچھ حقوق اسلام میں متعین کیے ہیں۔ تو اصل جب ہم اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کس قدر اس پسے ہوئے طبقے کی حوصلہ جوئی کی ہے اور دوسرے لوگوں کو کس قدر تلقین کی اور تنبیہ کی کہ ان کے حقوق پورے کرو،
ان کے حقوق کو غصب نہ کرو۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے 25ویں پارے سورہ زخرف سے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو، ان کے گزر بسر کو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ہم نے بعض کو بعض پر اس میں برتری اور فوقیت عطا کی ہے، تاکہ ان میں سے کچھ لوگ دوسروں سے کام لے سکیں، اور وہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں تیرے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے۔ اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اس میں کسی کو رزق تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو مال تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نظام آئے ہیں وہ ان میں بہتری کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فطرت سے ہٹ کر تھے اور وہ ناکام ہوئے ہیں۔ سوشلزم، کمیونزم، بڑے بڑے نظام آئے، اور پاکستان میں آج بھی روٹی کپڑا مکان کے نام پر نعرے لگا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور پھر ان کے خون پسینے کو نچوڑا جاتا ہے، اور کوئی بھی ان کا والی اور ان کا کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کئی نظام آئے اور وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو رزق دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، اس لیے کہ جس کو زیادہ ملے وہ غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہی ہوں، دوسرا مجھ سے گھٹیا ہے، حقیر ہے، اس کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ اور جس کے پاس تھوڑا ہے اس کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے خود ہی گھٹیا نہ سمجھ لے کہ میرے پاس تھوڑا ہے۔ بہرحال جتنا ہوگا اسی قدر اللہ کے پاس جا کر حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ جب انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے تو پھر وہ زیادہ پر تکبر اور غرور نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ ہے اتنا بہرحال حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ ہے، وہ 1000 کا حساب دے گا، جس کے پاس لاکھ ہے وہ لاکھ کا حساب دے گا، جس کے پاس کروڑ ہے وہ کروڑ کا حساب دے گا۔ جب یہ بات بندہ سوچ لے تو پھر غریب، مزدور، وہ بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا تو ہے لیکن حساب بھی تو تھوڑے کا دینا ہے۔ اللہ کے سامنے میں اتنا مجرم تو نہیں بنوں گا جتنا بڑے مال والا تکبر غرور کر کے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والا بنے گا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگ دوسروں سے کام لے سکیں۔ اگر سب برابر ہو جاتے تو کوئی بھی دوسرے کا ملازم بننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ کام چلانے کے لیے تو ضرورت ہے نا، بڑی بڑی فیکٹریاں، کارخانے، بڑی بڑی ملیں جس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اگر لیبر نہ ہو تو وہ کباڑ خانے کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ یہ جو کوڑا جمع کرتے ہیں، اگر یہی کام کرنا چھوڑ دیں تو بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے انڈر، اس کے ماتحت کوئی کام کرے۔ ہر بندہ اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتا، نہیں چلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے بعض کو بعض پر معیشت میں فوقیت اور برتری عطا کی ہے۔ ہاں، دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا
اب اس میں سب سے اچھی روزی کون سی ہے؟ یہ مزدور طبقے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جو سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا ہے۔ الترغیب والترہیب میں روایت ہے، حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے پاکیزہ مال، روزی، رزق وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، جو ہاتھ سے کام کر کے محنت مزدوری کر کے مال کماتا ہے اور حلال کماتا ہے، یہ سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ محنت کرنا، محنت میں آر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ریڑھی لگاتا ہے تو اس کو بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی زیادہ اہمیت دی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُورٍ، ہر کاروبار، ہر تجارت جو دیانتداری کے ساتھ ہو، دھوکے فراڈ کے بغیر ہو، وہ پاکیزہ رزق ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، کہ تم میں سے جو بھی کوئی کھانا کھاتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کما کر کھاتا ہے۔ اور ایک تیسری روایت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ آتَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ایک رسی لے، جنگل میں چلا جائے، لکڑیاں کاٹے، ان کا گٹھا بنا کر وہ اپنی پشت پر رکھ لے اور پھر اس کو بازار میں لے جا کر بیچ لے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو خفت اور شرمندگی سے بچا لے، کہ یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں کے سامنے سوال کرو، ہاتھ پھیلاؤ، اب یہ ان کی مرضی ہے تمہیں دیں یا تمہیں نہ دیں۔ کہ مانگنا، گداگری، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، آج کل ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا ایک باقاعدہ پیشہ بن چکا ہے، اور بعض بدبختوں نے اپنی کمپنیاں بنا لی ہیں، وہ انہوں نے مانگنے والے رکھے ہوئے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو صبح بھیجتے ہیں، جا کر چوک تقسیم کیے ہوئے ہیں، تم مانگو تمہیں کو پکڑ لے گا تو ہم خود ہی چھڑا لیں گے، اور یہ پورا کاروبار بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ کس قدر ذلت والا کاروبار، یہ کس قدر گھٹیا پیشہ کہ لوگوں کے سامنے اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلانا اور بلا ضرورت پھیلانا، قیامت کے دن بھی اس کی بڑی سزا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے کے چہرے سے اللہ گوشت نوچ لیں گے، ہڈیاں ہی ہڈیاں، اس کی شکل بڑی ہی بدصورت اور بری بن جائے گی، خوف زدہ بن جائے گی، قیامت کے دن بھی اس کو سزا ملے گی۔ لیکن دنیا میں بھی اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے جو دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ مزدوری کرے، وہ جوتے بنانے شروع کر دے، وہ کپڑا سلائی کرنا شروع کر دے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان کے بارے میں نہیں ملتا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر کا کام، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار، یہ مستریوں والا کام کرتے رہے، بیت اللہ کو بھی انہوں نے تعمیر کیا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، آپ نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چروائی ہوں،
मेहनत और मजदूरी का काम। और बकरियां चरवाना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है। फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने बकरियां ना चरवाई हो, बकरियां ना चराई हो। फकाला साबहु व अंता, सहाबा इकराम कहते अल्लाह के रसूल क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? फकाला नाम, आपने फरमाया हां, कुन्तु अरआहा अला करारीता li अहले मक्का, मैंने भी चंद किरात के बदले मुआवजे के लिए मक्का वालों की बकरियां चराई। अब कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान, अफजल तरीन इंसान वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, और उनकी जिंदगी को देखो किस कदर मेहनत करते हैं, मुशक्कत उठाते हैं, और अपनी रोजी का, अपने रिज्क की जिम्मेदारी किसी और पर डालना पसंद नहीं करते, बल्कि उसके लिए खुद कोशिश करते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो कोई ना कोई पेशा इख्तियार करे, उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करे, और फिर उस पेशे पर मेहनत करे। आज के इस महंगाई और परेशान कुन दौर में भी अगर कोई बंदा किसी भी शोबे में महारत हासिल कर लेता है, और फिर वो मेहनती भी हो, दयानतदार भी हो, यकीन जाने वो भूखा नहीं मरता, बल्कि उसके पास इतने काम आते हैं कि उसे टाइम ही नहीं मिलता। देख लें आप अपने गिरदोनवा में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। एक ये लकड़ी का काम करने वाला, चंद दिन पहले मैंने उसको बुलाया मदरसे में, बहुत एहतराम करता है कि आप हमारे सरबराह हैं, हमारे इमाम है, यहां का रहने वाला नहीं है। तो मैंने कहा यार ये काम कर दे। कहने लगा जी 10-15 दिन आपको सब्र करना पड़ेगा, ये आपके एहतराम की वजह से कह रहा हूं। और आज नहीं, जब भी उसे कहा, कहता काम खत्म ही नहीं होता। आप किसी मिस्त्री से पूछ लें जो काम करने वाला माहिर है, वो भी कहेगा 2 महीने 4 महीने मेरे पास टाइम ही नहीं है। किसी भी शोबे में चले जाएं, खालिस दूध बेचने वाले के पास चले जाएं, लाइनें लगी होगी, आपको मिलेगा नहीं। किसी शोबे में चले जाएं, और दूसरी तरफ अड्डे पे जाके देख लें 11-12 बजे तक मिस्त्री और मजदूर बैठे रहते हैं, उनको ले जाने वाला कोई नहीं होता। अपने पेशे में महारत नहीं, बदनियती है, दयानतदारी नहीं, मेहनत नहीं। एक दिन इनको कोई ले गया, इन्होंने जाकर काम करना नहीं, मालिक को देखेंगे मालिक इधर उधर हुआ, सिगरेट लगाकर बैठ जाएंगे, काम खराब करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जो तय किया है उसको पूरा नहीं करेंगे। ये मजदूरों के भी फराइज हैं, सिर्फ मालिक की जिम्मेदारी नहीं, मालिक की भी जिम्मेदारी है कि उनके हुकूक पूरे करे। इस्लाम ने मजदूरों को भी इस बात की तलकीन की है कि काम करने वाला भी पूरी महारत हासिल करे जिस काम को करना चाहता है, और फिर उसमें हाथ डाले, लोगों के काम खराब करके, और फिर कहे जी मेरी मजदूरी पूरी नहीं मिली, मेरा नुकसान हो गया। भाई जो तुम काम करना चाहते हो उसमें महारत हासिल करो, पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ करो, फिर अल्लाह की मदद आएगी तुम्हारे साथ। और फिर अल्लाह की मदद इतनी है कि अल्लाह कहते हैं हाथ से कमा के जो मेहनत करके रोजी लेके आता है, इसको इसका भी सवाब मिलता है। खुद खा ले वो भी सवाब, अपने बीवी बच्चों को खिलाए उसका भी अजर सवाब। सहाबा इकराम कहते हैं हम एक दिन हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हम बैठे हुए थे, एक नौजवान ने अपने आलात काम करने वाले हथियार जो होते हैं उसने लिगी और वो बड़ा तेजी से जा रहा था। किसी ने कहा कि काश के ये को अल्लाह के रास्ते में इसी कदर तेजी के साथ निकलता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है ये अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए जा रहा हो, दयानतदारी के साथ मेहनत के साथ काम करे, ये भी अल्लाह के रास्ते में है। अगर ये अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत के लिए कमा कर लाने वाला हो, ये भी अल्लाह के रास्ते में है। और अगर हराम से बचने के लिए हलाल की कोशिश में ये निकला हो तो फिर भी ये अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रास्ते में है। हाँ, अगर ये गुरूर और फख्र और तकब्बुर करने वाला है तो फिर ये शैतान के रास्ते में है। यानी अगर आप हलाल कमाएं तो अल्लाह के रास्ते में तसव्वुर होंगे,
اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، کمانے کا بھی ثواب ملے گا اور خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، حالانکہ آپ اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے مزدوروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت معرور تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں لقیت ابا ذر بالربضہ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلہ، میں نے ربضہ مقام پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، دیکھا کہ انہوں نے بڑا خوبصورت حلہ جبہ پہنا ہوا ہے اور ان کا غلام ہے، اس نے بھی اسی طرح کا خوبصورت حلہ پہنا ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس تو چلو مال آ گیا تو آپ نے یہ پہن لیا، غلام کو بھی ویسا لباس پہنایا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہاں، ہوا یہ تھا کہ غلام کو ایک دن میں نے اس کی ماں کی آر دلائی تھی، یعنی اس کو گھٹیا تصور کیا، کوئی ایسی بات کی کہ جس طرح کسی کو بندہ اس کو طنز کرتا ہے، میں نے اپنے غلام کو اس طرح طنز کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابھی تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے اثرات باقی ہیں کہ تم اپنے غلام کو اس طرح طنز کر کے، اس کو گھٹیا تصور کر کے اس کو آر دلا رہے ہو؟ یہ تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا انداز تھا، کیا تمہارے اندر بھی اسی طرح ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ ہے غلاموں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، اِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، اللہ نے ان کو اور ان تمہارے بھائیوں کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تمہارا ملازم بنا دیا ہے۔ ہو سکتا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ تمہیں ان کا ملازم بنا دیتا۔ یہ جو تمہارے لیے مزدوری کر رہا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تم اس کے مزدور بن کر جا کر اس کے پاس کام کرتے، اللہ نے یہ تمہیں اعزاز اور عزت عطا کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، آپ نے فرمایا جس کو اللہ اس کے بھائی کو اس کے ماتحت کر دے، اس کو چاہیے کہ جس طرح کا کھانا خود کھاتا ہے اس کو بھی اسی طرح کا کھانا کھلائے، اور جس طرح کا لباس اس خود پہنتا ہے اس کو بھی اسی طرح کا لباس پہنائے۔ دوسروں کو گھٹیا تصور کر کے ایسے نہ کرے کہ دوسرے گھٹیا اور میں ان سے اعلیٰ اور بہتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالا کرو کہ یہ مغلوب ہو جائیں، یہ وہ بوجھ اٹھا نہ سکیں۔ کام لو ملازموں سے، مزدوروں سے، لیکن ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر تم ان پر زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہو پھر ان کے کام مکمل کرنے کے لیے خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں سے ہیں کہ آپ نے مزدوروں کے بارے میں ان کی خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پر پھر یہ اثر ہوا کہ جس طرح کا جبہ خود پہنا اپنے غلام کو بھی اسی طرح کا پہنایا، اچھا لباس لے کر اس کو بھی دیا، اچھا کھانا خود کھایا تو اس کو بھی کھلایا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا اتا احدکم خادمہ بطعام، جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا تیار کر کے اس کے پاس لے کر آتا ہے فَإِن لَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَهَرَّهُ وَعِلَاجًا، تو بہتر ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا دو، اور اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلانا چاہتے اس کھانے میں سے اس کو بھی 1 2 4 لقمے دے دو تاکہ اس نے جو آگ کی حرارت اور شدت برداشت کی ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، اس کی بھی دل جوئی ہو جائے کہ اس کو بھی ساتھ اسی طرح کا کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں
کہ وہ تیار کرتا ہے اور تم اس کو دیتے ہی نہیں ہو، تم اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں مزدوروں کا استحصال بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اور خاص کر کے یہ بھٹوں پہ کام کرنے والے مزدوروں کا استحصال اس انداز میں ہوتا ہے، 2-4 لاکھ روپیہ فیملی کو دے دیا، یا کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا ہے انہوں نے 2-3 لاکھ روپیہ دے دیا۔ اب ایک عام مزدور کو اگر 40,000 روپیہ سیلری ملتی ہے، اس کو 25,000 دیتے ہیں، کہتے ہیں کام کرنا پڑے گا۔ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر تم نے جانا ہے ہمارے پیسے یہاں دو اور پھر کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ 4-5 لاکھ روپے کی وجہ سے دوسروں سے آدھی مزدوری پر گزارا کر کے تکلیف اٹھاتا ہے، اور یہ مالک سمجھتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ طے کیا ہوا ہے، اس میں سے میں اس کا 1 روپیہ بھی غصب نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ ظلم کی ایک صورت ہے، یہ زیادتی ہے، اور پھر دوسرے سے کام کروا لینا، اس کو اس کی مزدوری نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی زیادتی ہے۔ پہلی بات میں نے کی کہ کام کرنے والے کو بھی چاہیے دیانتداری کے ساتھ کام پورا کرے، یہ نہیں کہ اس نے 10,000 کا طے کر لیا اور اگلے کا کام بھی خراب کرے، اس کا مٹیریل بھی خراب کرے اور کہے میری مزدوری دے دو۔ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرے، اور مالک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کے حق کو دے دے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتُ العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اور یہ ہر مزدور کو تقریباً حدیث آتی ہے، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا بھی فرض پورا کرے، اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے، خود بھی دیانتداری کے ساتھ کام کرے۔ یہ نہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے۔ مالک کیا، مستری مزدور سگریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ایک بندہ کہ جب آئے گا جلدی سے کام شروع کر دیں گے۔ یہ حلال کا نہیں ہوگا، یہ حرام کا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، پوری اسی لیے نہیں پڑتی نیتیں خراب ہوتی ہیں، اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ کام کریں، اور یہ کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو غیر مسلموں نے اختیار کی ہوئی ہیں، غیر مسلموں نے، مسلمان ان چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے، حالانکہ تعلیمات اسلام کی ہیں۔ سارا دن انہوں نے کام کرنا ہے 8 گھنٹے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بدنیتی، خیانت اور دوسرے کو دھوکہ دینا، دوسرے کا کام خراب کرنا، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کی صفائی اور ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی طرف سے قیامت کے دن میں رب العالمین خود جھگڑا کروں گا، جن کی میں وکالت کروں گا، اور اللہ جس کے خلاف وکیل بنے گا باقی پھر اس کا کیا بچے گا۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک آپ نے فرمایا رجل آتا بی ثم غدر، ایک وہ بندہ جس نے میرا نام لے کر کسی سے معاہدہ کیا، عہد کیا، میرے نام کی قسم کھا کر کسی کے ساتھ معاملہ طے کیا، پھر اس میں دھوکہ کر دیا، اس کو توڑ دیا، وعدے کو پورا نہیں کیا، کہتا وعدہ ہی ہے نا، حدیث تو نہیں ہے، وعدے کا خیال نہیں ہے۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا، ایک وہ بندہ جس نے کسی آزاد بندے کو غلام بنا لیا اور پھر اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ تیسرا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرًا، تیسرا وہ بندہ جس نے کسی مزدور کو اپنے پاس مزدوری پر لگایا، کسی ملازم کو اپنے پاس کام کے لیے رکھا، اس نے کام پورا کر لیا،
اس نے اس سے کام تو پورا لے لیا ہے اور اب اس کو مزدوری نہیں دی یا اس کی مزدوری میں کمی کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس مزدور اور اس غریب کی طرف سے قیامت کے دن میں خود وکالت کروں گا اور اس ظالم کے خلاف میں خود جھگڑا کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آتی ہیں، کہتی اللہ کے رسول یہ بچہ میں آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں۔ اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مدینے والے کی خدمت کی ہے۔ فما قال لی اف بلا لما صنعت بلا الا صنعت، 10 سال میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا اور کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا اور یہ کیوں کیا ہے، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ کہتے ہیں بعض اوقات آپ مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، 10 سال کے بچے تھے، مجھ سے غلطی ہو جاتی، کھیلنے والے بچوں کے پاس کھڑا ہو جاتا، آپ پیچھے آتے تو دیکھتے، مسکرا پڑتے، انس میں نے تو تمہیں فلاں کام کے لیے بھیجا ہوا تھا، مجھے اف تک نہیں کہا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا اللہ کے رسول ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کر دیں؟ ملازم کو، مزدور کو غلطی ہو جائے اس سے کوئی کتنی دفعہ معاف کر دیں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول اپنے خادم کو، غلام کو کتنی دفعہ معاف کر دیں؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی سوال دہرایا، آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ، ایک دن میں 70 غلطیاں ہو جائیں تو معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو۔ اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں اس پر اختیار دیا ہے، اللہ نے اس کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رعونت، غرور، تکبر والا رویہ اختیار کرنے کی بجائے حسن سلوک، برداشت، صبر، تحمل اور اچھے انداز میں پیش آیا کرو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص تھے، یہ سفر کے لیے نکلے، اپنے علاقے سے چلتے ہیں، راستے میں گئے، پہاڑی علاقہ ہے، بارش شروع ہو گئی، تیز آندھی اور طوفان نے آ لیا۔ انہوں نے دیکھا اب آندھی بارش طوفان سے بچنے کے لیے اب کیا کیا جائے، سامنے ایک غار نظر آیا، غار کے اندر داخل ہو گئے اور اس آندھی کی وجہ سے اوپر سے ایک چٹان گری اور وہ بھاری پتھر تھا، وہ اس غار کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ یہ اتنا بھاری تھا کہ اس کو ہم 3 مل کر بھی زور لگاتے تو پتھر کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے تھے، اور کرین بھی کوئی نہیں تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی، پاؤں کے نشانات بھی نہیں تھے کہ پیچھے کوئی آ ہی جاتا، ٹیلی فون اور موبائل بھی نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے دور کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں نے مشورہ کیا کہ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام یہاں ہی ہو جائے گا، یہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاں اس طرح کرو، آج کوئی اپنی نیکی ایسی یاد کرو جو صرف ایک رب کی رضا کے لیے کی ہو، شاید اللہ اس کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، ہماری زندگی بچ جائے، دوسرے لفظوں میں کہ دوبارہ زندگی مل جائے، ورنہ یہاں تو پھر موت یقینی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص کہنے لگا یا اللہ میں نے ایک بندے کو اپنے پاس مزدور اور ملازم رکھا اور اس سے میرا طے ہوا 3 سا چاول دوں گا، تقریباً 7.5 کلو، 3 سا تقریباً 7.5 کلو چاول دوں گا، اس کی بنا پر تو نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ سارا دن اس نے کام کیا، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد کہتا ہے میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا یہ آپ کی مزدوری، وہ کہنے لگا مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ میں نے کہا یہی بنتا ہے، تیرا حق طے ہی یہ ہوا تھا۔ ناراض ہو کر چلا گیا۔
मैंने अपने पास रख लिया। इन्हीं पैसों से मैंने काश्तकारी की, जमीन में बीज लगाया, फसल अच्छी हुई, पैसे ज्यादा मिले, मैंने उसकी गाय और जानवर और बकरियां खरीद ली। एक वक्त आया कि इजाफा होता गया और वो हवेली जो है वो जानवरों से भरी हुई है। उस बंदे को किसी परेशानी और किसी आजमाइश में पैसे की जरूरत पड़ी। उसने कहा, हाँ इतने साल पहले फलां बंदे से ये मुआवजा लेना था, चलो आज उसके पास चलते हैं, उसको कहते हैं वही दे दो जो तेरा और मेरा तय हुआ था। उसके पास गया, जाके कहने लगा, अल्लाह के बंदे तू मुझे शायद पहचानता है या नहीं, मैंने फलां वक्त में तेरी मजदूरी की थी और वो मुआवजे के तौर पे जो चावल तय हुए थे मैं छोड़ के चला गया था, उससे की वजह से आज मुझे जरूरत पड़ी है, मुझे वही दे दो। उसने कहा, अच्छा तू वही मजदूर है? हाँ मैं वही हूं। ये जितने जानवर हैं ये सारे ले जाओ। कहने लगा, मेरे साथ मजाक तो ना करो। और उस वक्त तो 7 किलो चावल की बजाय तूने 6.5-7 किलो की जगह इससे ज्यादा देने से इनकार कर दिया, और अब कहता है सारे ले जाओ। कहा, हाँ मजाक नहीं कर रहा, सारे ले जाओ। क्यों? ये तेरे पैसे से माल में इजाफा होता गया और ये सारा वही है। उसने कहा, अच्छा सारे ले गया। अल्लाह, अगर ये काम मैंने जो तेरी रजा के लिए किया था, अगर तुझे पसंद है तो हमें इस गार से निजात अता कर दे। सारी कायनात से बढ़कर सच्चे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, अल्लाह ने चट्टान को हुक्म दिया कि थोड़ी सी पीछे हट गई, सिरक गई, बाहर से रोशनी सूरज की शुआएं अंदर आना शुरू हो गई, लेकिन इतनी जगह नहीं थी कि बाहर निकल जाते। दूसरे ने कहा, वो खड़ा होकर कहता है, अल्लाह तू जानता है कि मेरे बूढ़े वालिदैन थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बीवी भी थी, सारा दिन बकरियां चरवाया करता था, शाम को बकरियां चराकर घर आता, सबसे पहले दूध दोकर अपने वालिदैन को बुलाता था तेरी रजा के लिए, बीवी बच्चे बाद में उनको पीछे छोड़ता था। एक दिन बकरियां चरवाते हुए दूर निकल गया, वापस आया, वालिदैन सो गए थे, मैंने दूध दोया, उधर बच्चे रो रहे हैं, मैं दूध का प्याला पकड़ के अपने वालिदैन के सर के पास खड़ा हो गया। बच्चे मांगते थे, मैंने कहा नहीं, पहले वालिदैन को बुलाऊंगा। वालिदैन को बेदार करना भी पसंद नहीं किया, उनकी नींद खराब ना हो जाए। वो ऐसे खुशकिस्मत औलाद कहां से मिलती है, खाल खाल कोई कोई होता है जिनका वालिदैन के साथ ये अंदाज और वालिदैन की खिदमत करने वाले हों। वरना आजकल तो बीवी बच्चे पहले होते हैं, वालिदैन को फेंक देते हैं, उनकी परवाह नहीं। काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए और समझ आ जाए कि ये कितनी बड़ी नेकी है। अल्लाह, वो सोए रहे, बच्चे रोते रहे, बिलकते रहे, जब वालिदैन खुद बेदार हुए पहले उनको दूध पिलाया, फिर अपने बच्चों को दिया। अगर तुझे मेरी ये नेकी पसंद है तो यहां से निजात दे दे। आप फरमाते हैं चट्टान अल्लाह के हुक्म से कुछ और पीछे हो गई, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे। अब तीसरा खड़ा हुआ, वो अपनी नेकी जिक्र करता है। जब नेकियां अल्लाह के लिए की हो तो वो फिर काम आ जाती है, वो फिर मुसीबतों से निजात दे देती है, वो परेशानियों से बचा लेती हैं, वो फिर इंसान को दोबारा जिंदगी देने का जरिया बन जाती हैं। हादसा होता है, लोग मर जाते हैं, इसकी नेकी और सदका आगे आ जाता है, ये उस हादसे में बिल्कुल सही सलामत बच जाता है। ये है असबाब जो इंसान के मुश्किल में काम आने वाले। तीसरा कहने लगा, या अल्लाह, मैंने अपनी चचा की बेटी के साथ मुझे बड़ी मोहब्बत थी, उसको बुराई की दावत देता था, उसको बड़ी दफा कहा, वो मेरी बात नहीं मानती थी। एक दफा वो मजबूर हुई, उसने कहा 100 अशरफी दोगे तो तब मैं एग्री होंगी। मैंने तय कर लिया, 100 अशरफी दे दी, बुराई का इरादा पूरा। उसने मुझे कहा, अल्लाह से डर जा। जब उसने ये कहा, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, कांपना शुरू हो गया। मैंने कहा, ये 100 अशरफी भी ले जा, और मेरा जो तेरा मुआहदा था मैंने उसकी नीयत खत्म कर दी, तौबा कर ली, बुराई भी नहीं करूंगा।
अल्लाह अगर तुझे ये मेरी पाक दामनी और ये नेकी पसंद है, इस मुसीबत से हमें निजात दे दे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने चट्टान को और पीछे कर दिया, तीनों बंदे अपनी खैर अफियत से अपने घर में पहुंच गए। और ये देखो काम आते हैं किस तरह इंसान के किए हुए अपने हाथों का किया हुआ अपने काम आता है। इनमें से एक वो है जिसने मजदूर को खुश किया था, लिहाजा अपने मजदूरों को, अपने मुलाजमों पर जुल्म ना किया करें, उनको गालियां ना दिया करें, उनको घटिया ना समझें। घटिया क्यों समझते हैं? मजदूरी करता है, आपने उसके पैसे देने, घटिया वो क्यों है? वो क्यों आपसे हकीर है? आप का वो काम कर रहा है, आप उसको उसका मुआवजा दे रहे हैं। आप आगे किसी का काम करते हैं, आप आगे से मुआवजा लेते हैं। जब आप घटिया नहीं है तो वो घटिया क्यों है? इसलिए मजदूरों के हुकूक का ख्याल करें। और इस्लाम ने जितने मजदूरों के हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं, शायद ये किसी मजहब में उनको ये मोहब्बत और ये शफकत नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।